ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی ان تھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، کہ وہ دن جس دن کے سارے راز کھول دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کے پاس نہ قوت ہوگی، نہ طاقت ہوگی، نہ شان و شوکت ہوگی، نہ جاہ و منصب ہوگا، اور نہ ہی کوئی وہاں اس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ حاضرین، یہ دنیا چند روزہ ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے، ہمیشہ مستحضر رہے، ہمیں یاد رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا آخرت کا، قیامت کے دن کا ذکر کیا، اور الگ الگ انداز میں کیا، الگ الگ حوالے سے کیا، مختلف اسلوب، مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کا دن سمجھایا اور اس کا نقشہ کھینچتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یہ کہا کہ وہ دن جب کہ انسان کی نہ دولت کام آئے گی، نہ اس کا مال کام آئے گا، وہ دن جب کہ نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، نہ اس کے بیوی بچے کام آئیں گے۔ کبھی کہا وہ دن کہ جب انسان اپنے بھائی سے پیچھا چھڑا کر بھاگے گا، اپنی بیوی سے پیچھا منہ موڑ کر بھاگے گا، اپنے رشتہ داروں سے پیچھا چھڑا کر بھاگے گا۔ یہ الگ الگ انداز میں، الگ الگ حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالی مختلف چیزیں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا سورہ طارق کی اس آیت کے اندر بھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت بیان کی، جو نقشہ کھینچا، وہ کچھ اس طرح ہے: یوم تبلی السرائر، کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ راز جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے ہر کوئی واقف نہیں ہوتا، جس سے وہی واقف ہوتا ہے جس کا وہ راز ہوتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے کہا کہ وہ سارے کے سارے راز جو چھپے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے راز کہ جن کے سامنے آنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ سارے راز جنہیں اگر سر عام کھول دیا جائے تو عزت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ سارے راز کہ انسان ڈرتا ہے کہ تنہائی میں کیے گئے وہ راز کہیں پبلک نہ ہو جائے، کہیں سارے بازار کھل نہ جائے۔ قرآن کریم نے اس کا حوالہ دے کر کہا کہ تمہارے وہ راز، تمہارے وہ اعمال جو راز میں ہیں، جن پر رازوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو رات کی تاریکیوں میں کیے گئے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں کیے گئے ہیں، جو تنہائیوں میں کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے راز کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کے سامنے کھول سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جب سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ رازوں کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ راز ہیں جو انسان کا ظاہر نہیں ہوتے بلکہ انسان کا باطن ہوتے ہیں۔ انسان کا ظاہر نہیں بلکہ انسان کا بہر اندرون ہوتا ہے۔ جو انسان سامنے نقاب چڑھایا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر کے دل کی صحیح کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی وہ کیفیت بدلنا چاہتا ہے۔ آپ کی صرف محفلیں ہی نہیں بلکہ آپ کی تنہائیوں میں بھی ایمان دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی صرف جلوتیں ہی نہیں بلکہ آپ کی خلوتوں میں بھی ایمان کی روح دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب یہ راز سامنے آ جاتے ہیں تو انسان کو اپنی عزت کا، اپنے نقصان کا، اپنے لاس کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے رازوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ راز اس دن کھل جائیں گے۔ ان رازوں کی اہمیت کیا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو، اور ان کے اعمال کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ اللہ کے پاس ان کا ایسا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک آدمی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ہزاروں ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ پہاڑ جیسے اعمال بھی ان کے سارے ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تنہائیوں میں کچھ گناہ کیے تھے جو راز رہ گئے تھے، جنہیں کوئی نہیں جانتا۔
آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ کوئی واقف نہیں ہوتا ان رازوں پر جن پر رازوں کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ راز جب کھل جاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے پہاڑ جیسے اعمال بھی جو ہے نا چور چور ہو جائیں گے، صرف اور صرف ان کے وہ راز بھرے اعمال کی وجہ سے۔ اور وہی نیکیاں جو رازوں میں رہ کر کی جاتی ہیں، چھپ چھپا کر کی جاتی ہیں، کسی کو بتا کر نہیں کی جاتی، وہ نیکیوں کا بھی درجہ اللہ کے پاس ویسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں مشہور، میں آپ کے سامنے سے واقعہ مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی قوموں میں سے 3 لوگ تھے، سفر پہ نکلے، بارش کا موقع آیا، ایک غار میں پناہ لی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس غار پر ایک بڑا پتھر اس کے دہانے پہ اس کے منہ پر آ کے پڑ گیا اور غار بند ہو گیا۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں، تو فیصلہ یہ طے پایا کہ ہم اپنے سب سے صالح اعمال، اپنے سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اعمال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان اعمال کے حوالے سے۔ ایک نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں جب کبھی گھر واپس لوٹتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو جو ہے ان کی غذا یا ان کی جو بھی خوراک ہوتی ہے اس کا انتظام کرتا ہوں۔ میں لوٹا ایک دن اور جو ان کو دودھ دینے کے لیے گیا تو وہ جو ہے نیند لگ چکی تھی، سو چکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہاں تک کہ میرے بچے جو بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن پروردگار اپنے والدین کا حق جانتے ہوئے میں وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب میرے ماں باپ جاگے تو پھر پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا اور پھر اپنے بیوی بچوں کی طرف رخ کیا۔ پروردگار اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے تو پھر تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ غار کا جو وہ پتھر تھا تھوڑا سا جو ہے ہٹا۔ دوسرے نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی، جب کسی ضرورت سے مجبور ہو کر مدد مانگنے کے لیے میرے پاس آئی تو میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا اور اس سے کہا میں تیری مدد تو کروں گا لیکن مجھے بدکاری کا موقع چاہیے۔ مجبور تھی، پریشان حال تھی، وقت اور حالات سے تنگ آ کر اس نے حامی بھر لی۔ جب بدکاری کا موقع آیا تو اس نے ایک لفظ کہا، اس نے ایک جملہ کہا اتق اللہ، کہا اللہ سے ڈر میرے بھائی، اللہ سے ڈر، یہ جو تو کر رہا ہے یہ حرام ہے اور حلال طریقے کے علاوہ اسے جو ہے کرنا یہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرا نام لینے کے بعد میں جو بدکاری سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر پیچھے ہٹ گیا اور جو کچھ بھی میں نے مدد کی تھی اسے ویسے ہی چھوڑ دیا اللہ تیرے لیے۔ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا تو غار کا دہانہ تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس بہت سے مزدور کام کے لیے آیا کرتے تھے، ایک مزدور کام کیا اور بغیر مزدوری لیے اپنی اجرت لیے چلے گیا۔ ایک بہت زمانے کے بعد، ایک بڑے عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میری اجرت، میری مزدوری مجھے دو۔ تو اس نے کہا یہ جو تم دیکھ رہے ہو بھیڑ، بکریاں، گائیں، یہ ساری کی ساری تمہاری وہ مزدوری ہے جسے میں نے اپنے بزنس میں لگایا، اس کا پروفٹ آیا، وہ جو ہے اضافہ مضافہ ہوا، وہ بڑھتا چڑھتا گیا اور وہ آج اس شکل میں تمہارے سامنے ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جو بھیڑ، بکریاں، جو گائے ہیں وہ سب کی سب تمہاری اپنی جو ہے کمائی، تمہاری اپنی مزدوری ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعاتاً تمہاری مزدوری ہے، یہ تمہارا اپنا مال ہے۔ اس نے کہا اللہ وہ آدمی وہ سارے کے سارے جانور لے کر گیا اور کچھ باقی نہ رکھا، جانتا ہے تو پروردگار کہ میں نے اگر تیرے لیے یہ کیا ہے تو پھر جو ہے ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ غار کا دہانہ جو ہے پوری کی طرح پورا ہٹ گیا اور وہ لوگ اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ کہنا یہ ہے کہ جب ان تینوں کے بیچ میں یہ بات طے پائی کہ ہمیں اپنی زندگی کے سب سے بہترین اعمال اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنی نمازیں رکھی، اپنے روزے رکھے، اپنی قربانیاں رکھی، لوگوں کو دینے کے والے جو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، چیریٹی ہوتی ہے، وہ رکھا؟ انہوں نے وہ اعمال کو منتخب کیا اپنی زندگی بھر کے اعمال میں سے جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس اللہ کے بندے نے بدکاری کا موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، جبکہ وہ عورت بھی مجبور تھی، وہ نہ کسی کو بتاتی، نہ کسی کو اپنا حال دل سناتی، کسی کو معلوم نہ پڑتا، کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ایسا عمل جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جس سے کسی کو جو واقفیت اور جانکاری نہ ہو، ایسے عمل اس نے اپنے رب کے سامنے پیش کیا۔ ایسا عمل اس نے پیش کیا جب وہ رات بھر کھڑا رہا اپنے والدین کے قدموں کے پاس، کوئی دیکھنے والا
ڈھنڈورا نہیں گھر کے باہر، کوئی وجہ شہرت بننے والی نہیں، اس کا کوئی معروفیت نہیں، ایسے وقت میں اس نے وہ عمل پیش کیا، اور وہ چھوٹی سی مزدوری جس کا اس نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا، وہ مزدور کا کوئی جو ہے اخبار میں کوئی چیز نہیں چھپی، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوا، کوئی اشتہار نہیں چھپا، ایسا عمل پیش کیا جسے کوئی جانتا نہ تھا، جو چھپا ہوا تھا، چھپ چھپا کر کیا گیا وہ عمل ان لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا، اور رب کی بارگاہ میں ایسے ہی اعمال مقبول ہوتے ہیں، معزز ٹھہرتے ہیں، محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، جو چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں، چھپا کے کیے جاتے ہیں، جس سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ کہا هل لك سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کیا تمہارا کوئی ایسا راز ہے جو اللہ کے پاس ہے جسے کوئی نہیں جانتا، بینک انت و بین اللہ، جو صرف تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے، کوئی نہیں جانتا۔ صدقات تخفى، کا ایسے صدقات، ایسی چیریٹی، ایسے زکوٰۃ، یا پھر کہا جائے کہ ایسے نفل صدقے، ایسے خیرات جو کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے دیا، آپ نے سیلفی نہیں کھینچی، آپ نے دیا، آپ نے فوٹو اپلوڈ نہیں کیا، آپ نے کسی بھوکے کو کھلایا، آپ نے جو ایک جماعت بنا کر اس کی تصویر کھینچ کے اسے جو ہے سوشل میڈیا سائٹس پر جو ہے اپلوڈ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو چتایا نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ آپ نے عمل کیا تو کیا کیا، مدد کی تو کیسی مدد کی، کتنی مدد کی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے پاس صحیح معنوں میں مقبول ہوتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے۔ اللہ کا سر عند اللہ، کیا آپ کے پاس ہیں ایسے کوئی راز جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو؟ یہی راز کل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے سوال کیا کہ بلال، آخر ایسا کون سا عمل ہے، میں نے دیکھا ہے معراج کے موقع پر کہ میں اب جو تمہاری آہٹ کی آواز، تمہاری چپل کی یا تمہارے چلنے کی آواز اپنے سے آگے آگے جنت میں سنتا رہا، ایسا کون سا عمل کرتے ہو تم؟ حضرت بلال نے سوچا تھوڑی دیر، پھر کہا میں امید کرتا ہوں اللہ سے۔ آپ سوچیے کیا عمل پیش کیا ہوگا بلال نے؟ حضرت بلال سے کون واقف نہیں ہے کہ حضرت بلال کی وہ مشہور و معروف اذانیں جس میں توحید اور وحدانیت کا دم، خم، جوش اور جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر کہنے پر وہ مثالی اذان ہوا کرتی تھی، یا پھر حضرت بلال کی وہ نیکیاں کہ جب مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں اور تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا اور سزاؤں کا اور جو ہے تکلیف دینے کا، اذیت کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا جاتا، ایک بڑی چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی تاکہ وہ ہل جل نہ سکیں، یا پھر ان کے گلے میں جو ہے وہ رسی ڈالی جاتی، اور مکے کی جو ہے وادیوں میں، پہاڑیوں میں ان کے گلے میں وہ رسی ڈال کر ان پتھریلی پہاڑیوں میں جو ہے کھینچا جاتا، لیکن وہ اللہ کا بندہ، اس کی زبان سے سوائے احد احد کے نعرے کے کچھ نہ نکلتا، وہ لوگ مارتے، پیٹتے، تکلیفیں دیتے، وہ کہتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا حضرت بلال نے اپنا وہ عمل منتخب کیا، یا پھر اپنا وہ عمل جبکہ صحابہ کرام کی بڑی مبارک جماعت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اذان کے لیے بلانا چاہتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کا موقع، اذان کا شرف ملے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سارے موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں یہ موقع اور عزت جو ہے نصیب ہوئی کہ وہ جو ہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرے۔ کہ حضرت بلال نے اپنا وہ عمل پیش کیا؟ نہیں، حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول، مجھے امید ہے میں ایک عمل کرتا ہوں کہ جب کبھی ضرورت سے فارغ ہوتا ہوں، جب کبھی طہارت سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا عمل جس سے بلال معروف نہ تھے، ایسا عمل جس کے بارے میں صحابہ کرام کی جماعت کے اللہ کے رسول بھی واقف نہ تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتائیے کون سا عمل ہے؟ انہوں نے اپنا وہ عمل نہیں پیش کیا جو ان کی وجہ شہرت تھی۔ آپ جس کے لیے معروف ہیں، آپ جس کے لیے سوسائٹی میں مشہور ہیں، آپ کی تعلیمی، آپ کی فلاحی، آپ کی جو ہے چیریٹی، آپ کی ساری چیزیں لوگوں میں معروف ہوں گی، مشہور ہوں گی، آپ ان اعمال کے ذریعے پہچانے جاتے ہوں گے، لیکن عمل تو وہ عمل ہے جو آپ کی تنہائیوں میں کیا جاتا ہے، عمل تو وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں کیا جاتا ہے، عمل تو صحیح عمل وہ ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہوتا بلکہ گمنام ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس پر راز کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ عمل سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، ملاوٹ کی ہر قسم کی جو ہے تشبہ سے پاک ہوتا ہے، اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اب وہ مثال لے لیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا حدیثوں کے اندر کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک زانیہ بدکار عورت راستے سے گزر رہی تھی، ایک کتے کو ہانپتے ہوئے زبان نکالتے ہوئے دیکھا، اس کی پیاس کی تڑپ سے اس کے دل میں جو تڑپ اٹھی وہ
کنویں میں اتری اور یا پھر اس نے ڈول ڈالا اور پھر جو ہے اپنے پیتابے سے اپنے ساک سے جو ہے اس نے پانی نچوڑ کر اس کو پلایا؟ کون جانتا تھا؟ کون سا میڈیا وہاں موجود تھا؟ کون سا میڈیا وہاں موجود تھا جو یہ کیپچر کر رہا تھا؟ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ پرانی قوموں کا واقعہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری بدکاریوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت نصیب فرما دی، مغفرت ہو گئی اس کی۔ یہ وہ عمل تھا جو راستے میں چلتے ہوئے جہاں کوئی مسافر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن اس زانیہ اور بدکار عورت کی مغفرت ہو گئی، بلکہ وہ جنتی کہلائی، وہ جنت پہنچ گئی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ عمل کون سا تھا؟ پہاڑ بڑا عمل نہیں تھا، عمل چھوٹا سا تھا، لیکن اس عمل کے پیچھے جو جذبہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی حالت کو جانتا تھا، اس جذبے کی کمیت کو، کیفیت کو، کوالٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناپ سکتا ہے، جس کی پیمائش اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز پر پردہ پڑا ہوا، راز بھرا پردہ پڑا ہوا اس عمل کو کتنے صدیوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری امت کے سامنے آپ نے ریویل کیا، انکشاف فرمایا، اور اس عمل کی بدولت اسے مغفرت مل گئی۔ کہنا یہ ہے کہ عمل وہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہو اللہ کے پاس بڑی عزت کا، بڑے مقام کا جو ہے باعث بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن جب پوری انسانیت پسینے سے جو ہے شرابور ہوگی، سورج جو ہے 1 میل یا پھر آپ کا یہ کہ ایک کاڑی کے برابر سر پر کھڑا ہوگا، آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے تو پسینے سے گرمی میں ہماری حالت خراب ہو جاتی۔ جب سر پر کھڑا ہوگا سورج اور آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آخری قیامت تک آنے والا انسان اللہ کے رسول کا امتی وہاں پر محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے گناہوں کے حساب سے پسینے میں تر بتر ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا بدن اس کا جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، صرف آنکھیں دکھ رہی ہوں گی۔ ایسے وقت میں، ایسے علم کے وقت میں صرف اسی آدمی کو ٹھنڈا سایہ، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، سایہ بھی نصیب ہوگا تو اللہ کے عرش کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹھک پہ 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو عرش کا سایہ، اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں 3 لوگوں کا جو ذکر اللہ نے کیا، آپ نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب، کہا وہ آدمی، وہ نوجوان، وہ انسان کہ جسے ایک عورت نے بدکاری کی دعوت دی، ذات جمال ومنصب، ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اور جو ہے منصب والی بھی ہے، خاندان والی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے برائی کے سارے موقع نصیب ہونے کے بعد، ساری چیزیں نصیب ہونے کے بعد، سارے مواقع میسر اور آسان ہونے کے بعد اس نے کہا انی اخاف اللہ، پروردگار سے ڈرتا ہوں، کہا اللہ کا خوف ہے مجھے، اور وہ جو ہے اس بدکاری کے موقع سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ نے کہا کہ اسے عرش کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ دوسرے نے کہا، دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ، صدقہ کیا، ایک آدمی جس نے صدقہ کیا، کیسا صدقہ کیا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا تھا اس کا بایاں ہاتھ بھی واقف نہیں ہے کہ اس نے کیا صدقہ کیا۔ آج ہم روپیہ 2 روپیہ 100 1000 روپے بھی دیتے ہیں تو کتنی جگہ نہیں بتاتے، کتنی جگہ ڈنڈورے نہیں پیٹتے، کتنا اپنے نام کا ڈنگا نہیں بجواتے، کہاں ہم نے سیلفیاں نہیں کھینچی ہیں، کہاں ہم نے اپلوڈ کر کے جو ہے نا اس کے نام و نشان جو ہے رکھ چھوڑے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اپنے عمل کی جو ہے نا یہاں نشانیاں یہاں چھوڑ رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر ہمارے لیے کچھ باقی نہیں ہے آثار۔ یہی تو کرتے ہیں ہم، یا ایسا کچھ نہیں کرتے تو جتاتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی کی اسے یاد دلاتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کے سامنے بتاتے جتاتے ساری دنیا کو بتاتے اسے دیا، اس کا بھلا کیا، اس کا اچھا کیا، اس کی ضرورت پہ کام آیا۔ کیا یہ اعمال مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائیں گے؟ عمل تو وہ ہو کہ یہ دیکھیے انسان کا اپنا وجود اس کے وجود کا ایک حصہ نہیں جانتا کہ اس کے وجود کے دوسرے حصے نے کیا دیا، کتنا دیا، کیسا دیا، کیا کیا دیا، کس کو دیا۔ یہ بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے اتنے چھپا کر کیا جو خیرات کی، کیا صدقہ کیا، کیا مدد کی۔ ایسا آدمی جس نے اس قدر مخفی رکھا، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اتنی خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بازو میں لیٹی سو رہی بیوی کو پتہ نہیں ہے، اور ایسا انہوں نے جو ہے اپنے بستر پر اپنے بیڈ روم میں جو ہے اپنے عمل کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ میری بیوی تک کو خبر نہ ہو، اور کل قیامت کے دن میرا یہ عمل اللہ کے پاس
اللہ کے پاس محبوب ٹھہرے، رازوں والا عمل بن جائے اور اللہ کے پاس مقبول بن جائے۔ تیسرا آدمی اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہا وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ مسجد میں بیٹھ کر سب کے سامنے رویا، محفل میں اللہ کا ذکر کیا، سریعام کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، زور و شور سے اعلان اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا؟ کہا نہیں، رجل ذکر اللہ خالیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا جبکہ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، تنہائی میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بات آگے پہنچانے والا نہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہو کر، تنہا ہو کر، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے جو ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، رب کی جو ہے جنت کی، اس کی رحمت کی اور اس کے جہنم کے خوف سے، اس کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ ففاضت عیناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنسوؤں کی قدر کرتے ہوئے رب العالمین نے کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا معاملہ کرے گا؟ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 2 قطرے آنسو جسے کسی نے نہیں دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا ہے، اس کی اتنی عزت ہے میرے رب کے پاس، اتنی عزت ہے میرے رب کے پاس کہ کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، وہ بھی اللہ کے رب العالمین کا عرش کا سایہ۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ 2 رکعتیں، ہزاروں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن تنہائی میں قیام اللیل کے وقت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تہجد کے وقت، ان 2 رکعتوں کی اللہ کے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایسے اعمال جن پر رازوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، بہت زیادہ معزز ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے جو ان اعمال سے لگائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی گئی۔ یہ جو ہے علی بن حسن بن علی ابی طالب ہے، ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ پوری پیٹھ سیاہ ہے، غسل دیتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ پیٹھ پر پورا نشان ہے، سیاہ ہے، کالی ہو چکی ہے پوری پیٹھ، گٹھے پڑے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن انتقال ہوا اس دن کے بعد سے مدینے کے اندر 100 گھروں میں، 100 خاندان میں جو ہے راشن ملنا بند ہو گیا۔ اللہ کا بندہ رات کی تاریکیوں میں کسی غلام کو، کسی نوکر کو لیے بغیر آٹے کی بوریاں اپنے جو ہے کندھے پہ، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لوگوں کے دروازوں تک اس طرح پہنچاتے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ان کی موت تک کہ ہمارے گھر میں راشن پہنچانے والے یہ ہیں حسن بن علی کے جو ہے بیٹے علی۔ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب ان کی موت واقع ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا تو تب 100 گھروں کے اندر کم از کم جو ہے راشن ملنا بند ہو گیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا یہ وہ تھے کہ جن کے دم سے جو ہے ہمارے گھر کے اندر چراغ جلتا تھا، ہمارے گھروں میں چولہا جلتا تھا۔ آج میں اور آپ سوچئے، میں اور آپ نیکیاں کرتے ہیں اور ان نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، میں اور آپ اعمال کرتے ہیں اور ان اعمال کو جو ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ ایسا ہے کہ نیکی کیجئے اور بھول جائیے۔ دریا میں ڈال کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دریا غرق کر دیجئے، ڈبا دیجئے کہ پھر اس کا یہاں پر تو لوگوں کے سامنے واہ واہی مل جائے اور اللہ کے پاس جو ہے اس کی کوئی وقات نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے کہ یوم تبلی السرائر، کل قیامت کے دن راز کھول دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا میرے اور آپ کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات نہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے راز کھلیں تو ان میں نیکیاں نکلیں، نمازیں، روزے، صدقات، لوگوں کی مدد کرنا، بھلائی سے پیش آنا، کسی غریب کے سر پر جو ہاتھ رکھنا، کسی یتیم پر دست شفقت رکھنا، کسی کی کم از کم دلجوئی کر دینا، اپنی زبان سے کسی کا بھلا کر دینا، کسی کو تسلی دینا، یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل، کسی پیاسے کو پانی بھی اگر آپ پلا دیں، آپ کسی کو دے نہ سکیں تو اچھی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ معافی بھی مانگ لیں، یہ آپ کی جو ہے کلمۃ طیبہ، یہ آپ کا، یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا، صدقہ ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا یہ اچھی بات نہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اکاؤنٹ جو ہے کھلے، ہماری جب آڈیٹنگ ہو تو پھر ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے نیکیاں کھلیں، یا پھر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ گناہ کھلیں۔ اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رازوں کے سلسلے میں ہم نے اپنی ذات کے سلسلے میں بات کی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ دوسروں کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس قدر جو ہے برائیوں میں ملوث ہو چکی ہے۔ یہ جو دین ہے، یہ جو دینداری ہے، یہ صرف دکھاوے کی دینداری۔ معاف کیجیے گا کسی کو بھی اگر برا لگتا ہے،
یہ صرف ہم نے جو ہے نا لباس پہن رکھا ہے، دینداری کا ایک مکھوٹا ہے، ایک نقاب پہنا ہے ہم نے، سب کرتے ہیں، صرف لباس پہنا ہوا ہے، اندر سے جو ہے نا دین روح تک دل تک نہیں اترا۔ لوگوں کی کمزوریاں اچھالنا، لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، لوگوں کی نکتہ چینیاں کرنا، عیب جوئیاں کرنا، ان کی جو ہے کمزوریوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو سر عام لے کر آنا، انہیں ذلیل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم یہی سیکھیں، ہماری دینداری یہی ہے کہ دین ہم نیکیاں کرتے ہیں پھر جتاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، یا پھر کسی کی اگر کمزوری معلوم ہو گئی تو وہ کمزوری سب کے سامنے مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کی کمزوریاں سننا، لوگوں کی کمزوریاں بتانا، کسی کو برا بھلا کرنا، کسی کے دامن پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو داغدار کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کا کیریکٹر اساسینیشن کرنا، اور اس کے کردار پر ایسے واہیات الزامات بھی لگا دینا بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ ہمارا بہترین مشغلہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے، چٹپٹا موضوع ہے، سب سے بہترین مزیدار ٹاپک ہے کہ ہم بیٹھیں اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں محفلوں میں، لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کیا کرے گا پتہ ہے؟ جو آدمی لوگوں کی عیب جوئیاں کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے ان کی کمزوریوں کی بنا پر بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے، انہیں ستایا بھی جاتا ہے، کیا نہیں کرتے ہم لوگ؟ کمزوری دیکھتے ہیں تو فوٹو کھینچ لیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قیامت دن اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے جائے گا، ان کے گناہوں کو تلاش کرے گا، ان کے عیوب کو، ان کے نقائص کو، ان کی کمیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، جاسوسیاں کرے گا، کہا من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے جو ہے گناہوں کو، کمزوریوں کو، ان کے عیوب کو پیچھے لگتا ہے، تتبع کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے، کہا تتبع اللہ عورتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آپ بندے کے پیچھے پڑیں گے آپ کا دشمن اللہ بن جائے گا، کہا اللہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کی وہ غلطیاں، آپ کے وہ جرائم، آپ کے وہ سارے گناہ اور آپ کی غلطیاں جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن کیا دنیا میں ہی اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ کہا تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حتی یفضحہ، یہاں تک کہ اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ ولو فی جوفی بیتہ، اتنا محفوظ ہے، اتنا سیف ہے کہ اپنے گھر کے بیچ و بیچ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اگر ذلیل کرنے پر آیا تو اپنے گھر میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اور اس کے بجائے مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ من ستر مسلمن، کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو چھپاتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس بندے کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں اور عیوب کو اس پر پردہ ڈالتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سوچئے آج اتنی ذلت ہوتی ہے، ہماری ایک چھوٹی کوئی بھی ایک گناہ، کوئی بھی عیب اگر سامنے آئے کتنا ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ مہینے 2 مہینے پہلے واٹس ایپ نے جو اپنی پرائیویسی پالیسیز کو چینج کرنا شروع کیا تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہاں، ہمارے لائکس، ہمارے شیئرز، ہماری چیٹس، ہماری ساری چیزیں جو ہے پتہ نہیں کن کن کو دے دیں گے یہ لوگ، پتہ نہیں کسی پولیٹیکل گروپ کو، کسی جماعت کو، کس کو بیچیں گے ہمارا ڈیٹا نہیں معلوم، ہماری پسند کیا ہے، لائکس ڈس لائکس کیا ہے، یا پھر ہماری چیزیں کہاں کہاں پہنچ سکتی ہیں، انسان پریشان ہو گیا۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ قوت ہوگی نہ جو ہے طاقت ہوگی، بے بس ہوگا انسان۔ یہاں پر تو ایک ایپ انسٹال کر کے آپ دوسرا انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پر جو کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ اللہ سے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو ڈرنا ہے کہ ہم اپنے رازوں کو سب سے پہلی بات نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں، کہ جب وہ راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے تو ان میں نیکیاں ہوں، نیکیاں لکھی ہوئی ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ اپنی نیکیوں کو جتا کر، بتا کر، دکھا کر، اس کا ایڈورٹائز کر کے، شہرت پا کر اپنی نیکیوں کو غارت نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ دوسری بات، اگر کسی اور کی ہمیں برائیاں، کمزوریاں اگر معلوم ہوتی ہیں تو میرا اور آپ کا، ایک بندہ مومن کا فرض یہ ہے کہ اس کی برائی کو چھپائے، اس کی برائی کو چھپائے، اس پہ پردہ ڈالے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی برائیاں بھی چھپائے گا، آج بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے رازوں بھرے اعمال جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے مقبولیت حاصل ہو، ایسی نیکیاں حاصل کرنے، ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جنہیں کوئی نہیں جانتا، ہم اسے مخفی رکھیں، چھپا کے رکھیں، جنہیں کوئی جانتا نہیں، دل میں خوش ہو لیں کہ اللہ ہم نے ایک ایسا عمل رکھا ہے۔ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہم نے رکھی ہیں، لوگ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں کھولتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ہڈن ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کتنا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے۔ ایک ایسا اکاؤنٹ بھی کھولے جو چھپا ہوا ہو، جس کا اکاؤنٹ نمبر کسی کو پتہ نہ ہو، وہ صرف اللہ کے پاس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کو، مجھ کو عزت دے،
وہ راز کھولے اور اس کی نیکیاں بتائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے ایک اطلاع یہ رکھنی ہے کہ ابھی رات کے پچھلے پہر امت کے اور ملک کے ایک بہت بڑے معروف عالم دکتور فضل الرحمن مدنی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے سامنے صرف انتقال کی خبر پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم لوگ قوم و ملت جو ہے اس وقت کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہے، کیسا لاس ہوا ہے امت کو۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے دکتور آر کے نور عمری مدنی کا انتقال ہوا تھا۔ پچھلے سال سے اس سال تک بڑے بڑے جو ہے پورے دنیا میں بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا ہے، بڑے بڑے علماء رحلت کر چکے ہیں، سفر آخرت کی جانب چل پڑے۔ کیا یہ صرف انتقال کی خبریں ہیں، یا پھر اگر ہم دین کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اسے سمجھنا چاہیں تو مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ امت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ علماء کا اٹھ جانا یا علم کا اٹھ جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، قتل و غارت گری اور فساد بڑھ جائے گا، اور آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم چھین لیا جائے گا۔ جب آپ نے اس کی دوسری ایک روایت میں شرح اس طرح کی، آپ نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ علم جو اٹھاتا ہے ایسا علم ایسا اٹھا نہیں لیتا، چھین نہیں لیتا۔ علم اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اٹھا لیتا ہے۔ علماء جو ہے امت کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں، ان کی روانگی کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، وفات پا جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو ہے نا اس خسارے کو، اس مصیبت کو، اس لاس کو جو ہمارا ہوا ہے سمجھنا چاہیے۔ ان کنت تدری فتلک مصیبت، اگر آپ جانتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا نقصان کتنا بڑا ہوا ہے، تو پھر یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ ایک تو مصیبت اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنے بڑے نقصان سے ہم دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اور بڑی مصیبت ہے کہ احساس ہی نہیں کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نقصان تو ہوا لیکن نقصان کیا ہوا پتہ نہیں، تو احساس ہی اگر چلا جائے تو میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج امت کا ایک ایسا طبقہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو ہے آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے نا زمین کے تارے ہیں، جو اس گمراہی کے موقع پر، اس گمراہی کے اندھیرے میں ایک روشن چراغ کی مانند ہے، جو لوگوں کو جو اس ہدایت کی طرف، سچائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ علماء کا مقام، علماء کی اہمیت، فضیلت ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا ایک عالم کی، ایک عابد پر، ایک بہت نیک عبادت کرنے والے بندے پر فضیلت یہ ہے کہ کمثلی علی ادناکم، کہ جس طرح میرا مقام تم میں سے ایک ادنا درجے کے، ایک معمولی درجے کے امتی پر جیسے اللہ کے رسول کا مقام ہے، ویسا ہی عوام کے درمیان علماء کا مقام ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر 1000 عبادت کرنے والے نیک بندوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی وفات سے ہوتا ہے۔ ایک عالم ربانی، ایک بڑا عالم اگر اس کی وفات ہو جائے تو امت اس کے علم سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہم بہت ساری مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اس مصیبت سے بھی گزر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس نقصان کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس نقصان کا احساس نہیں ہے تو پھر فالمصیبۃ اعظم، تو مصیبت اور بڑی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا لاس کتنا ہوا ہے اور اس کا احساس ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو جو علماء ہمارے درمیان ہیں، جماعت و جمعیت کے، قوم و ملت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جن کی خدمات ہیں، جو علماء ربانیین میں شمار ہوتے ہیں، ہم ایسا ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، تو ایسے علماء کی قدر کرنا، ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے ربط ضبط بڑھانا، اور جب کبھی موقع ہو ان سے استفادہ کرنا اور فائدہ اٹھانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان سے علماء کی شکل میں علم اٹھا لیا جائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب علماء چلے جاتے ہیں تو باقی کون بچتے ہیں؟ وہ جہلا باقی بچتے ہیں، وہ جاہل لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا
تو کیا کریں گے؟ فضلوا واضلوا، کہ جہالت بھرے فتوے دیں گے، جہالت بھری باتیں کریں گے، اور ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی جو ہے گمراہ کریں گے، خود بھی جہنم کی طرف جائیں گے اور امت کو بھی جو ہے گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی قدر و منزلت اور ان کا مقام و مرتبہ صحیح طور پر پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور بات ہے، سروے میں ہے کہ صرف 4% مسلمانوں کا طبقہ ہے جو مدارس میں پڑھتا ہے، مدرسوں میں۔ میں چاہتا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں میں ہی لے جا کر ڈالیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں یہ بات آئے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے دین کا خادم بناؤں، دین کا عالم بناؤں۔ میرے بھائی، بہت لوگ ہیں جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کی طرف، اپنے دل میں ایک جذبہ پیدا کیجئے کہ میں دین کی طرف لے جاؤں۔ ہاں، ایسی بہت سی چیزیں، سنگرز ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں۔ آج کل مسلمان طبقہ بھی جو اس طرح پیچھے بھاگا ہے ان روشنیوں کی چمک دمک کے پیچھے، گلیمر کے پیچھے، فیشن کے پیچھے، کہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، اس سرپٹ بھاگ رہے ہیں۔ کیا فین فالوئنگ ہے، کسی لیے اکاؤنٹ بنا لیا، الٹی سیدھی واہیات چیزیں ڈال دی۔ خیر، ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش آ کر اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، گالیاں گلوچ نہیں کرنا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا فین فالوئنگ ہے۔ آپ کا وقت تھوڑا لے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں تو علماء کی قدر و منزلت ہے ہی، فرشتوں کے پاس بھی جو ہے ان کی قدر و منزلت ہے ہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو بلوں میں چیونٹیاں ہیں، یا پھر جو ہے یہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، یہ مچھلیاں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، یہ چیونٹیاں یا جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گی، یہ جو ہے ایک معلم الناس الخیر، ایک عالم دین کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ فین فالوئنگ صرف انسانیت تک نہیں ہے، بلکہ جو ہے مخلوق کا ایک ذرہ بھی جو ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ طالب علم سفر پہ نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک احساس آپ کے دل میں بیٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو ساری چیزیں تو دیں لیکن علم بھی دیں، دین کا علم، اور خاص طور پر اگر اپنے بچوں کو خاص کر دیں دل میں دین کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ میرا بچہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، بہت قابل ہے، تو پھر آپ بہت ساری چیزیں سوچتے ہوں گے، پلان کرتے ہوں گے۔ یہ بھی سوچئے کہ میں اپنا سرمایہ دین کی راہ میں لگاؤں اور میرا بچہ جو ہے دین کا ایک ادنا سا معمولی سا سپاہی اور خدمت گزار بھی بن جائے۔ اللہ کے پاس بہت بڑی اہمیت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کا دین پہننے کا ہمیں جو ہے موقع نہ دے، بلکہ ایسا دین، ایسا لباس پہنائے جو پھر ہمیں دین ہمارے دلوں تک اتر جائے، ہماری روحوں تک اتر جائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، سچا بنائے، اپنی بات میں بھی، اپنے قول و عمل میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنی حرکتوں میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام کو ایک ساتھ جنت کی راہ پر ایک ساتھ اکٹھے دوش بدوش کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہنے اور اس منزل تک پہنچنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔